پیر اور منگل کی درمیانی رات ریاست اور حکومت پاکستان کے دو حتمی فیصلہ سازوں کے مابین ایک اہم ملاقات ہوئی۔ رپورٹروں کی جانب سے بتائی اس ملاقات کی وزراء نے تصدیق کر دی۔ مذکورہ ملاقات کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ منگل کی صبح دفتری اوقات شروع ہوتے ہی ایک سمری تیار ہوتی۔ یہ سمری فوری طور پر وزیر اعظم کے دفتر بھجوائی جاتی۔ وزیر اعظم اس میں لکھے ایک نام کی منظوری دے دیتے۔ دوپہر تک پاکستان ہی نہیں پورے عالم کو خبر ہو جاتی کہ کن صاحب کو ہماری ریاست کے ایک اہم ترین اور بہت ہی حساس تصور ہوتے عہدے پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ ایسا مگر ہوا نہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے کالم اور خبریں آپ تک پہنچ سکیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور دیگر پلیٹ فارم پر شیئر کریں۔ شکریہ۔ دریں اثنا وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس بھی منعقد ہو کر ختم ہو گیا۔ وہاں ہوئے فیصلوں کی بریفنگ دینے کے لیے فواد چودھری صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی۔ اس گفتگو میں متوقع تعیناتی نہیں بلکہ اس تعیناتی کے لیے انتخاب کے طریقہ کار کا ذکر ہوا۔ وزیر اطلاعات نے یاد دلایا کہ جس تعیناتی کا ذکر ہو رہا ہے اس کے لیے مناسب شخص کا انتخاب فقط وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے اور مذکورہ تعیناتی قانونی انداز میں ہوگی۔ فواد چودھری صاحب اپنی سوچ کے اظہار کے لیے ہمیشہ وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو منطقی اعتبار سے مناسب محسوس ہوں۔ سنا ہے کہ الفاظ کا ایسا انتخاب آج سے کئی صدی پہلے مشہور ہوئے فرانسیسی ناول نگار ایمل یولا کی حیران کن خصوصیت شمار ہوتی تھی۔ جدید دور کے البر کامو نے اس سے یہ ہنر سیکھا۔ انگریزی زبان کے ارنسٹ ہیمنگ وے بھی یولا کے پیروکار تصور ہوتے ہیں۔ ہمارے وزیر اطلاعات نثر نگار نہیں، گفتار کے البتہ دھنی ہیں۔ وہ کہے اور سنا کرے کوئی والا ماحول بنا دیتے ہیں۔ بہت کامیاب وکیل بھی ہیں۔ ان کی جانب سے قانونی کے استعمال نے مگر تاثر یہ دیا کہ گویا اب تک جس انداز میں ایک تعیناتی کے لیے نام آیا ہے وہ غیر قانونی ہے۔ جان کی امان پاتے ہوئے ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر وہ قواعد و ضوابط کے مطابق والے الفاظ استعمال کر لیتے تو شاید زیادہ بہتر انداز میں اپنا پیغام پہنچا دیتے۔ تیر مگر کمان سے نکل گیا۔ رب کریم کا اگرچہ 100 بار شکر کہ اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تعلق ان کا ویسے بھی تحریک انصاف سے ہے اور یہ جماعت ایک لطیفے والا بڑا جانور ہے، اس کی مرضی ہے انڈا دے یا بچہ۔ بڑے لوگوں کے مابین پیدا ہوئی غلط فہمیوں یا الجھنوں کے بارے میں اپنی رائے دینے کی میری ہرگز اوقات نہیں۔ میں نے صحافت کے جس طرز میں اپنی زندگی گزار دی ہے، ٹی وی صحافت اور سوشل میڈیا کے فروغ کے بعد اب فرسودہ تصور ہوتی ہے۔ خبر اب وہی تصور ہوتی ہے جو ٹی وی کیمروں کے روبرو لشکارے مارتے خواتین و حضرات سنائیں۔ وہ لوگ ہمارے ذہن ساز بھی ہیں۔ جو معاملہ 6 اکتوبر 2021 سے ابھرنا شروع ہوا تھا اس کے بارے میں اپنی رائے دینے سے البتہ ابتدا میں گھبراتے رہے۔ بالآخر رؤوف کلاسرا نے اپنے وی لاگ میں فواد چودھری صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے برملا بتا دیا کہ تعیناتی کے معاملے میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کا حل مگر ڈھونڈ لیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے تصدیق فرما دی تو محتاط الفاظ کے استعمال سے ہاتھی کے پاؤں میں پھر بہت سے اور پاؤں بھی نظر آنے لگے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان کا میڈیا اب مثالی انداز میں ذمہ دار ہو گیا ہے۔ فرض کیا جو معاملہ 6 اکتوبر 2021 سے پکنا شروع ہوا اگر آصف علی زرداری یا نواز شریف کی حکومتوں کے دوران نمودار ہوا ہوتا تو دن کے کئی گھنٹے بینڈ باجا بارات کے ساتھ ٹی وی سکرینوں پر خصوصی نشریات کے ذریعے زیر بحث ہوتا۔ ٹی وی سکرینوں پر لشکارے مارتے تبصرہ نگار ہمیں حقارت و رونت سے بتا رہے ہوتے کہ مال کھانے کی ہوس میں مبتلا سیاستدان نااہل بھی ہیں، انہیں ادراک ہی نہیں
کہ ریاستی ادارے کتنے حساس ہوتے ہیں، ان کے اہم عہدوں پر تعیناتی کے لیے طے شدہ طریقہ کار کیا ہے۔ نام نہاد اپنے بندے لگانے کے جنون میں ریاستی معاملات کو بچوں کا کھیل بنا دیتے ہیں۔ سیاستدانوں کا روپ دھارے مبینہ طور پر چور اور لٹیرے ٹی وی سکرینوں پر لشکار مارتے ذہن سازوں کی محنت شاقہ کی بدولت بالآخر اقتدار سے فارغ ہو کر نیب کی جیلوں میں چلے گئے۔ ان دنوں ضمانتوں پر رہائی کے بعد عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ کسی بھی عوامی عہدے کے لیے سپریم کورٹ کے ہاتھوں نااہل قرار پائے نواز شریف مبینہ طور پر بیماری کا بہانہ لگا کر لندن فرار ہو گئے۔ کئی مہینوں سے اب وہیں مقیم ہیں، وطن لوٹ کر جیل جانے کو آمادہ نہیں۔ ہمارے ذمہ دار میڈیا کی سکرینوں پر مجرموں کی تشہیر ہرگز نہیں ہوتی۔ نواز شریف صاحب جو بھی کہیں لہٰذا وہاں نظر نہیں آتا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جب جی چاہے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ نیب کے خوف سے آنے والی تھام پر آئے سیاستدانوں نے ویسے بھی حال ہی میں ایک اہم ادارے کی جانب سے اعلان ہوئی تعیناتی کے معاملے پر فدیانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اپنی محدودات سے کامل آگاہ یہ سیاستدان بخوبی جانتے ہیں کہ پنجابی محاورے والا حسن رب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب مگر وزیر اعظم کے منصب کی توقیر پر پہرا دیتے ہوئے تاریخ بنا رہے ہیں۔ تاریخ اگرچہ بڑی ظالم شے ہے، کسی نہ کسی دیدہ ورگ کو اسے تاہم بنانا بھی ہوتا ہے۔ 2014 میں اسلام آباد کے ڈی چوک پر 126 دنوں کا دھرنا دیتے ہوئے امپائر کی انگلی کھڑے ہونے کا انتظار بھی تاریخ ہی تھا۔ اب تاریخ قواعد و ضوابط کے اطلاق سے بنائی جائے گی۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔